بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم ان اللہ لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین، پروگرام ازالہ شبہات میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے پروگرام توحید اور رد شرک پر گفتگو کر رہا ہوں۔ پچھلے سارے پروگراموں میں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توحید ثلاثہ پر گفتگو کی ہے۔ ان پروگراموں میں نے یہ عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں واحد ہے، پیدا کرنے میں وہ تنہا ہے اور کائنات کو چلانے میں وہ تنہا ہے۔ یہ ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے، اور مشرکین یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تنہا نہیں ہے اور اس نے ساری مخلوق کو بھی تنہا پیدا نہیں کیا، اور اتنی بڑی کائنات کو وہ تنہا نہیں چلا سکتا، یعنی اس کی ذات میں بیوی بیٹے بیٹیوں کی شکل میں وہ اس کے شریک مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ کائنات کے کچھ گوشے یا کائنات کا بڑا حصہ اس اولاد اور بیوی نے پیدا کیا ہے اور ان کو وہی چلاتے ہیں، تو یہ شرک تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ ہمارے حرانی دوست جو البانی دوست ہیں، جو سنانی دوست ہیں، انہوں نے 700 سال کے اندر یہ غلط فہمی پھیلا رکھی ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ کی ذات، خلق، تدبیر، علم میں کسی کو شریک نہیں مانتے تھے، اور صرف وہ عبادت میں شریک مانتے تھے۔ تو میں نے اس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت سے آیات قرآنیہ، احادیث اور محدثین اور مفسرین کے اقوال آپ کے سامنے رکھے ہیں کہ نہیں، وہ ذات، خلق، تدبیر میں شریک مانتے تھے۔ اور آج میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے توحید کی چوتھی قسم کو شروع کر رہا ہوں، اور یہ چوتھی قسم کا نام ہے توحید فی العلم، اور اس کا اپوزٹ ہے جو مشرک مانتے تھے، وہ ہے شرک فی العلم۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مشرک یہ کہتے تھے کہ اتنے بڑے جہان کا علم تنہا اللہ نہیں رکھ سکتا، کوئی کہیں اسے پکار رہا ہے، کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے، تو وہ سب کا علم نہیں رکھ سکتا۔ اب کیسے یہ نظام جانتا ہے وہ، یا کیسے اس کا علم ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پہلے تو ایک اپنے ذہن سے ایک گھٹیا اور غلط عقیدہ گھڑ لیا کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو جان نہیں سکتا۔ پھر اس کے ساتھ یہ کر لیا کہ جو الگ الگ سلطنتیں ہیں، اقالیم ہیں، ملک ہیں، ان میں الگ الگ انڈیپینڈنٹ خدا ہے، کہیں کسی کے لات، کہیں منات، کہیں ہبل، کہیں عزا، کہیں اصاف، کہیں نائلہ، کہیں کوئی اور۔ تو وہ اپنے اپنے علاقوں کو انہوں نے پیدا بھی کیا ہے، وہ انہیں چلاتے بھی ہیں، اور وہاں کے حالات سے وہ باخبر بھی ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ یہاں کیا ہے۔ ہر چیز کو اللہ نہیں جانتا، وہ اسے خبریں دیتے ہیں۔ یوں کہہ لیں کہ ملائے اعلیٰ میں ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور وہاں پر اللہ اس میٹنگ کو چیئر کرتا ہے، یعنی چیئر پرسن اللہ ہوتا ہے اس میٹنگ کا، تو سارے خدا وہاں اکٹھے ہوتے ہیں، اور ہر خدا
اپنے اپنے علاقے کی جیسے رپورٹ پیش کرتا ہے نا، تو جب وہ رپورٹ پیش کرتے ہیں تو تب دوسرے خداؤں کو بھی علم ہوتا ہے کہ فلاں علاقے میں کیا ہو رہا ہے، اور جو وہ رب الارباب ہے، جو اللہ ہے، جو سب سے بڑا رب ہے، اسے بھی پھر خبر دی جاتی ہے کہ کیا ہوتا ہے۔ تو مشرکین کا یہ عقیدہ شرک فی العلم تھا کہ وہ تنہا اللہ کو عالم نہیں مانتے تھے، علیم نہیں مانتے تھے، وہ کہتے تھے اسے کیا خبر کہ کیا ہو رہا ہے کائنات میں، یہ تو دوسرے خداؤں کو خبر ہے اور وہی اسے خبر دیتے ہیں۔ تو اس عقیدے کا نام شرک فی العلم ہے۔ اور جب ہم یہ کہیں کہ وہ تنہا ایک ایک چیز کو جانتا ہے تو یہ توحید فی العلم ہے۔ اب ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کا کیا کیا جائے؟ جو حافظ ابن تیمیہ نے توحید دی ہے، اس توحید کا جو پرچار کرنے والے ہیں، جسے میں توحید حرانی کہتا ہوں، وہ اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ نہیں، وہ تو خلق و تدبیر علم میں کسی کو اللہ کا شریک مانتے ہی نہیں تھے، اور اللہ کے علم کو وہ کامل مانتے تھے، یعنی وہ یہ مانتے تھے کہ وہ اپنی ذات میں تنہا ہے۔ مشرک یہ مانتے تھے اپنی ذات میں تنہا ہے، پیدا کرنے میں تنہا ہے، چلانے میں تنہا ہے، اور اسے جاننے میں تنہا ہے۔ میں نے آپ کو توحید کی 3 اقسام پہ رکھا، آج میں چوتھی چونکہ شروع کر رہا ہوں، اور 5 میں نے آپ کے سامنے بیان کرنی ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اور 5ویں ہے الوہیت کی۔ تو اب توحید فی العلم اور الوہیت کو میں طول نہیں دوں گا، ان کو میں مختصر کروں گا تاکہ دوسرے معاملات میں ہم آگے بڑھ سکیں جو توحید کے معاملے میں غلط فہمیاں پھیلائی گئی ہیں۔ اب ایک حوالہ میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد میں توحید فی العلم اور رد شرک فی العلم کی جو گفتگو قرآن نے کی ہے وہ آپ کے سامنے میں بیان کرتا ہوں۔ کیا وہ مشرک یہ مانتے تھے کہ خلق و تدبیر علم میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے؟ اس پر تو میں نے بڑے حوالے آپ کو دینے ہیں، انشاءاللہ میں تسلی کر دوں گا ناظرین، اپنے دوستوں کی بھی اور اپنے دوستوں کی بھی، اس طرح سے۔ لیکن ابھی تو میں نے ان حوالوں کو ٹچ بھی نہیں کیا، میں صرف قرآنی توحید، رحمانی توحید، ربانی توحید بتا رہا ہوں کہ وہ توحید کی 5 قسمیں ہیں: ذات، خلق، تدبیر، علم، اور انہی کی وجہ سے وہ مستحق عبادت ہے۔ اور پھر 5ویں توحید فی الالوہیہ، یہ توحید فی الالوہیہ جو ہے وہ آ جائے گی۔ تو ابھی چوتھی قسم کے بارے پڑھنے سے پہلے، اس کے دلائل دینے سے پہلے، حافظ صلاح الدین یوسف، مجھے ان کا نام لیتے ہمیشہ خوشی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کسی بڑے بندے کا نام تھا صلاح الدین یوسف، اور جب میں ان کا نام لیتا ہوں صلاح الدین یوسف تو میرے دل کو کچھ ہونے لگتا ہے کہ یہ تو کسی عاشق رسول کا نام تھا، اور وہ بندہ تھا جو فاتح مسجد اقصیٰ تھا، یہ تو ان کا نام تھا، اور اسے یوسف کہا جاتا تھا، مصر کا یوسف انہیں کہا جاتا تھا۔ تو بہرحال یہ میری مجبوریوں میں سے بڑی مجبوری ہے، یہ میں نے آپ کے اپنے دل کا دکھ آپ سے شیئر کیا ہے کہ مجھے تو یہ نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے کہ میں کس صلاح الدین یوسف کے نام سے اور یہ کیا عقائد بیان کر رہا ہوں، اور وہ صلاح الدین یوسف کون تھا؟ جو انبیاء اولیاء کا خادم تھا، جو میلاد کرنے والا تھا، اور جو فاتح مصر تھا، اور جس کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام و مرتبہ دیا تھا کہ وہ کسی اگلے پروگرام میں آپ سے شیئر کروں گا۔ تو مجھے یہ نام لیتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ عبارت پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں کہ انہوں نے توحید کا کیا کر دیا۔ لیکن یہ نہیں کہ صلاح الدین یوسف نے یہ لکھا ہے، حافظ ابن تیمیہ سے لے کر آج تک اے خوارج، بی خوارج، سی خوارج کی جتنی کتابیں ہیں ان سب میں لکھا ہے، اور وہ میں حوالے پڑھوں گا آگے جا کر۔ ابھی تو میں آپ کو توحید خمسہ بتا رہا ہوں، آج توحید فی العلم میں شروع کر رہا ہوں، تو اس سے پہلے یہ صلاح الدین یوسف صاحب کی عبارت میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ آپ نے میرا دکھ تو سن لیا کہ مجھے یہ نام لیتے ہوئے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ یہ تو کسی اور عاشق رسول کا نام تھا جو وہاں سے چوری کیا گیا ہے۔ کہتے ہیں سورہ مومنین کی تفسیر میں سیقولون للہ، اگر
یہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ، یعنی اگر ان سے پوچھے کہ کل من الارض و من فیہا ان کنتم تعلمون، پوچھئے تو صحیح کہ زمین اور اس کی کل چیزیں کس کی ہیں، بتلاؤ اگر جانتے ہو، تو سیقولون اللہ، وہ فوراً جواب دیں گے اللہ کی۔ تو یہ ان کا جھوٹ ہوگا مشرکین کا، اس پر تو میں نے بڑی دلائل دینے ہیں، اسی کا نام میں نے یقولون اللہ رکھا ہے۔ لیکن اس کی تفسیر میں حافظ صاحب کی ذرا تفسیر سنیے کیا کہتے ہیں، پھر میں آیات قرآنیہ سے اس کا جواب بتاتا ہوں آپ کو۔ وہ کہتے ہیں یعنی پھر تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے کہ اس اطراف اور علم کے باوجود تم دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرتے ہو۔ قرآن کریم کی اس صراحت سے واضح ہے کہ مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت ان 4 چیزوں کا نام ہے، 3 چیزوں کا نام ہے، خلق، تدبیر اور علم، اس کو ربوبیت کہتے ہیں۔ تو سنیے کیا کہتے ہیں یہ صاحب، مشرکین مکہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، اس کی خالقیت و مالکیت اور رازقیت کے منکر نہیں تھے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کو خالق، مدبر، عالم، رازق سب کچھ مانتے تھے۔ مشرکوں کا یہ پکا عقیدہ تھا، اس کے منکر نہیں تھے، بلکہ یہ سب باتیں تسلیم کرتے تھے، انہیں صرف توحید الوہیت سے انکار تھا۔ یعنی کیا تھا کہ ان کو وہ صرف اللہ کی عبادت میں اوروں کو شریک کرتے تھے۔ یہ تو میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ الوہیت کا کیا مطلب ہوتا ہے، وہ کرتے تھے شریک اور کیوں کرتے تھے، یہ تو اگلے پروگراموں میں آئے گا۔ آج میں نے یہ صرف بتانا ہے کہ ہمارے دوست اس چیز کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ربوبیت میں شرک ہوا ہے، لیکن قرآن کیا بتا رہا ہے میں نے وہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں سارے۔ یعنی عبادت صرف ایک اللہ کی نہیں کرتے بلکہ دوسروں کو اس میں شریک کرتے تھے۔ آگے کہتے ہیں بلکہ صرف اس مغالطے کی بنا پر کہ یہ بھی اللہ کے نیک بندے تھے، یعنی ان کو جو ان کے معبود تھے وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ یہ تو میں بتاؤں گا آگے چل کر کہ وہ اللہ کے نیک بندے تھے کہ کون تھے۔ آگے وہ کہتے ہیں اسی طرح اور ان کو اللہ کی عبادت میں، حالانکہ اللہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ میں نے کسی فوت شدہ بزرگ، ولی، نبی کو اختیار دے رکھے ہیں۔ آگے پھر وہ اپنی پوری ایک گردان لے کر آئے ہیں کہ ہمارے زمانے کے مشرک بھی یہی کرتے ہیں کہ وہ بھی اللہ کو خالق، مدبر، مالک، عالم، رازق، عالم مانتے ہیں، مگر دوسروں کو جب وہ یا رسول اللہ کہتے ہیں تو اللہ کی عبادت میں شریک کر لیتے ہیں۔ یہی جرم ان کا تھا اور یہی جرم ان کا ہے۔ تو اب یہ بات کرنے کے بعد میں اپنی بات کو شروع کر رہا ہوں تاکہ میرے ناظرین کو پتہ چلے کہ یہ میں کیوں اتنا لمبا پروگرام توحید کا کر رہا ہوں اور اس پر کیوں اتنی تفصیل میں بیان کر رہا ہوں۔ یہ تو میں اپنے رب سے مانگا ہے میں نے کہ میرے اللہ مجھے یہ توفیق دے کہ میں تیری وحدانیت کو بیان کروں اور تیری وہ وحدانیت جسے تیرے انبیاء نے بیان کیا ہے، جسے تو نے قرآن میں بیان کیا ہے، وہ فیشنی والی نہیں، وہ فیشنی یہ ہے جو بھی میں نے آپ کو بتایا۔ ٹائم کافی گزر گیا ہے لیکن اس کے بغیر اگر میں سیدھی آیات پڑھ دیتا تو وہ لطف نہ آتا۔ جی ربوبیت میں وہ مانتے تھے اللہ کو عالم، سارا کچھ وہ مانتے تھے۔ اب آئیں ذرا اس کو سنیں کہ یہ جو میں نے قرآن کریم کی آپ کے سامنے آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ سنیں کہ کیا مشرکین اللہ کو عالم علیم مانتے تھے؟ وہ شرک فی العلم کے مرتکب نہیں ہوتے تھے؟ ربوبیت میں ہی علم بھی آتا ہے تو وہ کیا ربوبیت کے منکر نہیں تھے؟ سنیے قرآن اور ایمان کو تازہ کیجئے اور قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے، قرآن پڑھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا اور جب لوگ وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، پیچھے سے وہ مضمون آ رہا ہے، ان کی کھالیں ہر چیز جب ان کے خلاف گواہی دیں گی تو وہ کہیں گے تمہیں کس نے یہ بولنے کی، تو کھالوں سے کہیں گے تم نے ہم پر کیوں گواہی دی، ان سے ناراض ہوں گے تو وہ کہیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
ہمیں اللہ نے بلوایا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی بخشی. یعنی وہ حیران ہوں گے، ایک تو تم ہماری کھالیں ہو، ہمارے کان آنکھ ہو، ہمارے ہی خلاف گواہی، اور تم یہ بول کیسے پڑے؟ تو وہ کہیں گے ہمیں اس نے بلایا ہے جس نے ساری کائنات کو بلایا ہے. آگے پھر سنیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہوا کیوں ہے؟ وما کنتم تستترون ان یشہد علیکم سمعکم ولا ابصارکم ولا جلودکم، اور تم اس سے کہاں چھپ کر جاتے کہ تم پر گواہی دیں تمہارے کان، تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں. یہ تمہارے کان، تمہاری کھالیں کیوں گواہی دے رہی ہیں؟ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ، او مشرکو، تمہارا یہ عقیدہ تھا، تم یہ گمان کرتے تھے، تمہارا یہ نظریہ تھا، عقیدہ تھا، کیا تھا؟ وَلَٰكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تم یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ اللہ تمہارے بہت سے کاموں کو تو جانتا ہی نہیں ہے، تمہارے کاموں کا اللہ کو علم ہی نہیں ہے. وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ، اور یہ ہے تمہارا وہ عقیدہ، تمہارا گمان جو تم نے بے ربکم، اپنے رب کے بارے میں گمان کر لیا تھا. اراداکم فاصبحتم من الخاسرین، تو اب رہ گئے ہارے ہوئے میں، تم خسارہ والوں میں ہو گئے اس غلط عقیدے کی وجہ سے جو تم نے ربوبیت کے بارے میں قائم کر رکھا تھا. تو علم ربوبیت میں آتا ہے، اس لیے بے ربکم یہاں لفظ آیا ہے کہ تم یہ کہتے تھے کہ اللہ جانتا نہیں، اللہ کو علم ہی نہیں، وہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ تمہارے اس غلط عقیدے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا. یہ کہیں گے ملائکہ، اور وہ کہیں گے ان کے اعضاء جو گواہی دیں گے مشرکوں کو کہ تمہارا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ جانتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا علم جو تھا وہ یہ ناقص مانتے تھے. ایک بڑا باریک شبہ ہے، ممکن ہے کبھی کوئی کر بیٹھے، وہ یہ کہے کہ یہ مشرکین عرب کا عقیدہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں شرک کرتے تھے. یہ سب کا عقیدہ نہیں تھا. ممکن ہے کہ کوئی بات یہ کہہ دے، لیکن اگر کوئی تمہیں یہ بات خدا نہ کرے کوئی اتنا نکما بندہ تمہیں خارجی مل جائے جو یہاں تک پہنچ جائے. میں نے یہ کہا ہے کہ سب مشرکوں کا یہ عقیدہ تھا، اور اگر کوئی کہہ دی نہیں یہ مشرکین عرب کا تھا، تو اسے کہیں قرآن پڑھنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے پہلے اس آیت کو پڑھو، پھر اس سورت کو پڑھو، اور پھر اس مضمون کی قرآن کی پوری آیات کو پڑھو، تو وہ بات کھل کے سامنے آ جاتی ہے. وہی اصول سے میں بتا رہا ہوں. اس سورت کو پڑھ لو. اس سے پہلے آیت جو گزری ہے وہ ہے اِذْ جَاءَتْهُمُ الرُّسُلُ مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ. اس کے بعد ہے فَأَمَّا عَادٌ فَاسْتَكْبَرُوا فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور پھر اس کے بعد ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ. یعنی تمام انبیاء نے جو تبلیغ کی اپنی قوموں کو، وہ خدا کے علم و قدرت کے منکر تھے، اور سب مشرکوں کو، پہلے مشرکوں کو، عرب کے مشرکوں کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا، قیامت میں لایا جائے گا، تو ان سب کی کھالیں، ان سب کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے کہ ہاں تم اللہ کے علم کو نہیں مانتے تھے، تب وہ، اور اسی علم کے نہ ماننے کی وجہ سے اللہ نے تمہیں جہنم میں ڈال دیا. تو معنی یہ نکلا اے میرے خارجی دوستو، اے دوستو، بی دوستو، سی دوستو، یہ تم مشرکوں کی جو اتنی تعریفیں کر رہے ہو، یہ نہ پہلے مشرک تعریف کے قابل تھے کہ وہ رب کی ربوبیت کو مانتے تھے، نہ عرب کے مشرک اس کے تعریف کے قابل تھے، خواہ وہ زمانہ نوح کے مشرک ہوں، وہ زمانہ خلیل کے مشرک ہوں، وہ سب ہود ہو، سمود ہو، صالح ہو، سب انبیاء کے زمانے کے مشرکوں کا
یہی عقیدہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تنہا نہ پیدا کر سکتا ہے، نہ چلا سکتا ہے، نہ جان سکتا ہے۔ تو یہ تینوں توحیدوں کے اندر شرک، ہر جگہ شرک تھا، یہی شرک تھا۔ تو شرک فی العلم ہر جگہ موجود تھا۔ اب میں آگے قرآن کی آیتیں پڑھ کر انشاءاللہ اس مضمون کو جو ربانی توحید ہے اور جو البانی توحید ہے اس کا تقابل کر کے دکھاؤں گا کہ قرآنی توحید کیا ہے اور حرانی توحید کیا ہے اور رحمانی توحید کیا ہے اور صنعانی توحید اسماعیل یمنی کی توحید کیا ہے۔ لوگوں نے توحید کو حران سے پڑھا ہے، انہوں نے صنعان سے پڑھا ہے، انہوں نے البان سے پڑھا ہے، لیکن ہم نے توحید کو قرآن سے پڑھا ہے۔ اس لیے میں بتاتا ہوں کہ وہ مشرک جن کا اتنا دفاع کیا جا رہا ہے، ابھی میں نے پڑھ کے بتایا اور بڑے حوالے اس پر میں پڑھ کے بتاؤں گا، جی نہیں، وہ علم کو وہ مانتے تھے۔ بلکہ میں حیران ہوتا ہوں جب ہمارے دوست یہاں تک بحث کرتے ہیں کہ انبیاء نے تو اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کی توحید کی سرے سے بات ہی نہیں کی۔ میرے جو پسینہ آ جاتا ہے، میرے ساتھ باتیں ہوئی ہیں، مناظرہ لفظ تو نہیں میں استعمال کرتا، باتیں ہوئی ہیں اس بات پر، کتابیں آئی ہیں کہ جی ربوبیت میں کوئی منکر نہیں تھا۔ ابھی میں نے پڑھ کے سنایا، ان حوالوں کی میں لائن لگاؤں گا آگے جا کر۔ ابھی میں وہ صرف اس باتیں توحید بیان کر رہا ہوں۔ جب میں وہ آؤں گا نا کہ توحید کے اندر غلط فہمیاں کیا ہیں، ربوبیت توحید کیا ہوتی ہے، الوہیت، وہاں میں لائنیں لگاؤں گا حوالوں کی انشاءاللہ۔ عرب و عجم سے کتابیں میں لا کر آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح سے اس عقیدے کو غلط سمجھا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اب اس صورت یہ اب بات کلیئر ہو گئی کہ اللہ کے بارے میں ان کے علم کا عقیدہ درست نہیں تھا، لیکن ہمارے شبہ ڈالنے والے دوستوں کا کیا کیا جائے؟ اب یہی مضمون اس کے بعد ذرا آگے دیکھیں کیا کیسے بیان ہوا ہے۔ چونکہ وہ خدا کے علم کو نہیں مانتے تھے، چونکہ وہ شرک فی العلم کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں علم و قدرت کا جب بیان کیا تو آگے دیکھیں کیا ہے۔ کیا آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیہ یرد علم الساعۃ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه۔ قیامت کے علم کا اسی پر مدار ہے، وہی اسی کی طرف لوٹایا جاتا ہے، اسی پر حوالہ ہے۔ یہ امام اہل سنت اس کا ترجمہ جو لکھا ہے وہ فرماتے ہیں قیامت کے علم کا اسی پر حوالہ ہے، اور کوئی پھل اپنے غلاف سے نہیں نکلتا، اور نہ کسی مادہ کو پیٹ پٹ رہے اور نہ جنے مگر اس کے علم میں ہے۔ اس قرآن کی آیت کا یہ مطلب ہے کہ وہ اللہ کے علم کو ناقص مانتے تھے کہ اللہ کو علم ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے علم کا اظہار فرما رہا ہے کہ نہیں، جو درختوں کے اندر ہوتا ہے، پھلوں کے اندر ہوتا ہے، ان کے غلافوں سے جو نکلتا ہے پھلوں کے اندر سے وہ جانتا ہے، مادہ کے پیٹ میں کیا ہے وہ جانتا ہے، ہر چیز کو اللہ جانتا ہے اور اللہ کو اس کا علم ہے۔ ارے میرے دوستو، اگر وہ شرک فی العلم کے مرتکب بھی نہیں تھے، اگر وہ اللہ تعالیٰ کا علم ایسے ہی کامل مانتے تھے تو مجھے یہ تو بتاؤ اللہ کو یہ کھول کر بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی کہ نہیں میں اندر کا بھی جانتا ہوں، میں باہر کا بھی جانتا ہوں، میں غیب کو بھی جانتا ہوں، میں شہادہ کو بھی جانتا ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ کو اس لیے ضرورت تھی کہ جن کا آپ دفاع کر رہے ہیں نا، جن کے آپ وکیل بنے ہوئے ہیں، جن کے لیے آپ لڑ رہے ہیں، ان بدبختوں کا، ان کمینوں کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ اللہ سارا کچھ جانتا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے علم کو ناقص مانتے تھے، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون۔ وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو بھلا کب خبر ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ابھی میں تفسیروں سے بھی آپ کو
حوالے پڑھ کے بتاتا ہوں کہ ان کا اللہ کے علم کے بارے میں کیا عقیدہ تھا. بخاری میں کیا لکھا ہے, مسلم میں کیا لکھا ہے, ابن کثیر میں کیا لکھا ہے, طبری میں کیا لکھا ہے, شوکانی میں کیا لکھا ہے. ذرا اسی آیت کی تفسیروں کو پڑھ کر تو دیکھو, پھر ان کا دفاع کرنا, پھر ان کے لیے اپنے ملکوں کے خزانے خرچ کرنا کہ نہیں جی وہ ربوبیت میں ان کا عقیدہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا, وہ نہ خلق میں شریک مانتے, نہ تدبیر میں شریک مانتے, نہ وہ علم میں شریک مانتے تھے, ربوبیت میں تو شرک ہوا ہی نہیں. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے, واہ وما تخرج من ثمرات من اكمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه. وہ جو اندر ہے ماں کے انہیں بھی وہ جانتا ہے, جو پھلوں کے اندر ہے وہ بھی جانتا ہے. اور پھر کیا ہے, وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ أَيْنَ شُرَكَائِي قَالُوا آذَنَّاكَ مَا مِنَّا مِن شَهِيدٍ. اور جس دن انہیں ندا فرمائے گا قیامت کے دن, کہاں ہے میرے شریک, کہاں ہے میرے شریک, کہاں ہے میرے شریک. اگر قرآن پڑھنے کا کسی کو معمولی سا بھی ذوق ہو تو یہاں جو شرک کا لفظ آیا ہے, کیا یہ عبادت کے معنی میں آیا ہے؟ یہ شرک اس لیے کہا گیا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے والوں کے لیے کہا گیا ہے؟ نہیں, یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنہیں تم نے میرا شریک بنا رکھا تھا وہ کہاں ہیں؟ تو کہیں گے ہم تو اس سے کہہ چکے ہیں کہ ہم میں کوئی گواہ نہیں اور گم ہو گیا ہم وہ جنہیں ہم پوجا کرتے تھے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَظَنُّوا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. وہ تو ہم سے گم ہو گئے جنہیں ہم پوجا کیا کرتے تھے, اور سمجھ لیجئے کہ انہیں کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ہے. کیا مطلب؟ شریک کس میں وہ مان رہے ہیں؟ قدرت میں اور علم میں. یعنی قیامت کے دن اللہ جب ان کے سامنے علم کی باتیں کھول کھول کے بیان کرے گا جیسے ہمارے سامنے ہے, تو پھر فرمائے گا اچھا جن کو تم نے میرے علم و قدرت میں شریک کیا تھا وہ کہاں ہے؟ تم تو کہتے تھے اسے خبر نہیں, یہ اپنے علاقے کی باتیں جانتے ہیں, اب بتاؤ وہ کہاں ہے؟ وہ کہیں گے وہ تو نظر ہی نہیں آتے, وہ تو گم ہو گئے. یہ ایک مقام ہوگا, مگر دوسرے مقام جب وہ کہیں گے نا گم ہو گئے نظر نہیں آتے, تو قرآن کی دوسرے مقام پر یہ آتا ہے پھر اللہ ان کو کھینچ کے لائے گا, ان ستاروں کو لائے گا, تاروں کو لائے گا, جنات کو لائے گا, بتوں میں جان ڈال کر لائے گا, پھر ان کی آپس میں گفتگو بھی ہوگی. تو قیامت کے دن مختلف سٹیجز ہوں گے, ایک یہ سٹیج ہوگی اور یہ دوسری ہوگی. اور جب یہ سورت ختم ہوتی ہے تو آگے سورت دیکھیں ختم کس طرح سے ہوتی ہے, الا انہم فی مریۃ لقاء ربہم. ربوبیت میں شرک نہیں ہوا, ہمارے دوست کہتے ہیں الا انہم فی مریۃ لقاء ربہم الا انہ بکل شیء محیط. سنو انہیں ضرور اپنے رب سے ملنے میں شک ہے, سنو وہ ہر چیز کو محیط ہے, محیط ہے, محیط ہے. کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تم کہتے ہو ان اللہ لا یعلم, اللہ جانتا نہیں. سنو کہیں آتا ہے انہو بکل شیء محیط, یہ قرآن میں بار بار آیت آتی ہیں. اصل میں یہ سب ان مشرکین کا رد ہے جو شرک فی العلم کر رہے تھے. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تم کہتے ہو وہ جانتا نہیں, نہیں میں اندر بھی جانتا ہوں باہر بھی جانتا ہوں. علم کی اتنی باتیں کہ نصف قرآن اللہ کے علم کے بارے میں گفتگو کرتا ہے. اگر اللہ کے علم کا کوئی منکر ہی نہیں تھا جن کی تم اتنی حمایتیں کر رہے ہو اور جن کے لیے تم اتنا تڑپ رہے ہو, جن کے لیے اتنی محنتیں کر رہے ہو, کہیں افریقہ میں جا کر سینٹر بناتے ہیں, کہیں یورپ میں جا کر سینٹر بناتے ہیں, کہیں ان کو پیسے دیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ پڑھاؤ لوگوں کو کہ اللہ کی ربوبیت میں شرک نہیں ہوا, اللہ کا علم کو سب مانتے تھے, نبیوں نے تو کبھی اللہ کے علم کی طرف دعوت ہی نہیں دی. او بے حیاؤ, بشرم کرو. اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کی حمایت کرتے ہوئے شرم آنی چاہیے. نبیوں نے علم کی بات کی ہے کہ نہیں, یہ تمہیں اگلے پروگرام میں قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے بتاؤں گا کہ نبیوں نے ربوبیت کی بھی دعوتیں دی ہیں,
علم کی بھی دعوتیں دی ہیں. آج کے پروگرام میں تو صرف یہ بتانا ہے کہ وہ اللہ کے علم کو نہیں مانتے تھے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے بار بار اپنے علم کو اس کے اندر بیان کیا ہے. اور وہ کیا مانتے تھے اپنے شریکوں کے بارے میں, یہ 2-3 منٹ ذرا انتظار فرمائیں. اس آیت کو پڑھنے کے بعد میں چاہتا ہوں قرآن پڑھنا بھی آئے اور سننے کا بھی مزہ آئے اور پڑھنے کا بھی. ایک آیت اور سنیں تاکہ اسی مضمون کی وہ آیات جو ہے وہ سامنے آ جائے. ہمارے دوستوں نے قرآن کریم کا نام بڑا لیا ہے, قرآن خواں ہونے کا دعویٰ بڑا کیا ہے. ہم مانتے ہیں ہمارے ایک خوارج قرآن خواں ہیں, ہمارے بی قرآن خواں ہیں, ہمارے سی قرآن خواں ہیں, لیکن قرآن خواں ہونا اور بات ہے, قرآن داں ہونا اور بات ہے. قرآن دانی تو در مصطفیٰ سے ملتی ہے. قرآن خوانی کا دعویٰ کریں, قرآن خوانی کا دعویٰ کریں, مگر قرآن دانی نہیں ہے. قرآن دانی کن سے ہوتی ہے؟ قرآن دانی ان سے ہوتی ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں, جو اولیاء ہوتے ہیں. وہ پچھلی آیت جو میں نے پڑھی تھی وہ میں بھول گیا, انسان ہوں, پھر واپس میں پلٹ کے آتا ہوں. اگلی آیت بتانے سے پہلے حکیم الامت حضرت علامہ مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ کفار عرب کا یہ بھی خیال تھا کہ اللہ تعالی ہمارے ظاہری اعمال کو تو جانتا ہے, خفیہ اعمال کو نہیں جانتا. یعنی مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا خلاصہ کھولا ہے, دوسرے لوگوں نے بھی, وہ میں اس کو جانتا ہوں, وہ فرما رہے ہیں کہ ظاہری کو جانتا ہے. بعض فلاسفر کا عقیدہ ہے کہ رب کلیات کو تو جانتا ہے, جزیات کو نہیں جانتا. تو یعنی یہ پکی بات ہے کہ ان کا یہ علم تھا کہ اللہ ہر چیز کو نہیں جانتا. اب جب وہ کہنا اللہ ہر چیز کو نہیں جانتا, تو اب قرآن کی وہ تمام آیات جن میں آتا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے, تو وہ ان کے اس عقیدے کا رد کر رہی ہیں اور اس آیت کی تفسیر کر رہی ہیں. قرآن کی آیتوں کو قرآن کی آیتوں سے ملا کے پڑھا جائے تو مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے, لطف ہی کچھ اور ہوتا ہے. ہمارے دوستوں نے تو 2 آیتیں یاد کر لی ہیں, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اور بس اسی پہ. اب یہ نہیں کہ شرک ہوتا کیا ہے, یہ میں بتا بھی رہا ہوں اور اس پر میں مکمل گفتگو کروں گا. شرک کیا ہے؟ میں نے دنیا گھومی ہے, علماء سے اے سے باتیں کی ہیں, بی سے سی سے, ایک سوال کیا ہے شرک کا معنی کیا ہوتا ہے, تو مجھے تو آج تک کسی نے شرک کا معنی ہی نہیں بتایا. اب یہ نہیں کہ مجھے پتا نہیں, مجھے بتایا ہے, قرآن نے بتایا ہے, حدیث نے بتایا ہے, سلف صالحین نے بتایا ہے, مگر جن کو دعویٰ ہے نا ان کو تو لفظ شرک کا معنی نہیں آتا, ان کو تو توحید کا معنی نہیں آتا. بس انہوں نے یہ رٹ لیا جو میں نے ابھی حافظ صاحب کا آپ کو پڑھ کر میں بتایا ہے کہ انہوں نے کیا لکھا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ قاف کے اندر ایک بڑی معروف آیت ہے اور بڑا غلط سمجھا گیا اس کو سنیے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. اب وہ آیت ذہن میں رکھیں جو میں نے حامیم سجدہ کی پڑھی ہے, ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون. یہ 21 اور 22 آیتوں پر میں گفتگو کر کے آیا ہوں جو حامیم سجدہ کی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو ذہن میں رکھنے سے یہ آیت سمجھ آئے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں جو وسوسہ اس کا نفس ڈالتا ہے, اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, اور ہم دل کی رگ سے بھی اس سے زیادہ نزدیک ہیں. تو یہ آیت اس مسئلے پر گفتگو کر رہی ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں نا اللہ جانتا نہیں, اللہ فرما رہا ہے تم کہتے ہو میں جانتا نہیں, میں نے تو پیدا کیا انسان کو, اگر میں نہ جانوں تو کون جانے گا, اور میں تو وسواس کو جانتا ہوں جو اس کا نفس اس کے اندر ڈالتا ہے, اور میں اپنے علم کے اعتبار سے دل کی رگ سے بھی اس سے نزدیک ہوں, تو بھلا میں کیسے نہ جانوں.
یہ ہے اس آیت کا مطلب. مگر ہمارے دوست کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں اس کا مطلب ہے وسیلہ نہیں پیش کرنا چاہیے. لا حول ولا قوت الا باللہ. وہ وسیلے پر میں نے ساری گفتگو کر دی ہے پہلے, اس پر میرے پروگرام ہو چکے ہیں, اور وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ پر بھی میں پوری گفتگو کر چکا ہوں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جانتا ہے, وہ قریب ہے, کیا تم ہی اس کے قریب ہو. اگر اس کا یہ معنی ہے کہ وسیلے کی ضرورت نہیں, کہ وہ ہر ایک کے قریب ہے, تو بتاؤ فرعون کے وہ قریب نہیں تھا شاہ رکھ کے, ابو جال کی شاہ رکھ کے قریب نہیں تھا, ابو لہب کی شاہ رکھ کے وہ قریب نہیں تھا, نمرود کی شاہ رکھ کے وہ قریب نہیں تھا. تو کیا نمرود بھی اس کے قریب تھا, ابو لہب بھی اس کے قریب تھا, فرعون بھی اس کے قریب تھا؟ نہیں. یہی تو سارا مسئلہ تھا کہ وہ سب کے قریب ہے, وہ جانتا ہے. اس کے قریب ہونے کے لیے خلیل کی ضرورت ہے, کلیم کی ضرورت ہے, حبیب کی ضرورت ہے. او مشرکو, وہ قریب ہے, تم اپنے گناہوں کی وجہ سے, اپنے کفر و شرک کی وجہ سے اس سے دور ہو. وہ تو جانتا ہے, قریب ہے. اگر تم نے اس کے قریب ہونا ہے تو خلیل کے پاس جاؤ, کلیم کے پاس جاؤ, حبیب کے پاس جاؤ, وہ تمہیں اپنا قرب بخش دے گا. تو وہ اس پر میں نے مکمل وسیلے کے بعد جب میں نے ٹاپک پہ گفتگو کی تھی تو وہ میں کر دی تھی, لیکن اس بات کو تو اب 2-3 سال ہو گئے ہیں. میرے ایک فاضل دوست کہا کرتے ہیں دوبارہ ریپیٹ کر دیا کریں. بعض لوگ کہتے ہیں آپ ریپیٹ کیوں کرتے ہیں, تو اسی میں کشمکش میں رہتا ہوں. بہرحال میں نے ریپیٹ کر دیا. تو میرے وہ اپنے فاضل دوست کہتے ہیں نہیں, وہ پروگراموں کو دیر ہو جاتی ہے, لوگ بھول جاتے ہیں, تو آپ دوبارہ جو ہے وہ ریپیٹ کر دیا کریں. تو اب میں نے یہ آپ کو بتایا, وہ علم کو نہیں مانتے تھے, وہ علم میں شریکوں کو مانتے تھے, شرک کرتے تھے علم میں. اب وہ کیسا شرک کرتے تھے, اب اس کے بارے میں وہ چلتے ہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس کی تفسیر میں یہی لکھا ہے, یعنی ہمارا علم و قدرت اس رگ سے زیادہ قریب ہے جس میں خون جاری ہو کر بدن کے ہر حصے میں پہنچتا ہے. پھر ہم انسان سے کیسے غافل رہ سکتے ہیں. خیال رہے کہ رب تعالیٰ کا مکانی قرب سے پاک ہے, کیونکہ وہ مکان و جگہ سے پاک ہے. یہاں علم و قدرت مراد ہے. صوفیہ فرماتے ہیں کہ رب کا قرب ہی ہمارے لیے حجاب کا باعث ہے, جیسے جان سے زیادہ قرب کی وجہ سے نظر نہیں آتی. خیال رہے کہ رب نے اپنے محبوب کے بارے میں النبی اولا بالمومنین فرمایا, پھر انہوں نے دوسرا مسئلہ فرمایا. یعنی مراد یہاں علم و قدرت ہے. اب ان کا کیا عقیدہ تھا, وہ کیا مانتے تھے, اب سنیے قرآن کی آیت. شرک فی العلم کے وہ مرتکب تھے, اللہ کے علم کو وہ ناقص مانتے تھے. ہمارے جو بیرسٹر ہیں نا, ان کی بیرسٹری تو دری کی دری رہ جاتی ہے. جب میں قرآن کی آیات پڑھتا ہوں, میرے ناظرین میں سے اللہ کی رحمت سے ایسے دوست بھی ہیں جو پروگرام سننے کے بعد ایک خوارج کی نوک کرتے ہیں, بی خوارج کی نوک کرتے ہیں, سی خوارج کی نوک کرتے ہیں, دروازے کھٹکھٹاتے ہیں, کہتے ہیں او بیرسٹرو اتنا پیسہ لگا رہے ہو, دنیا میں سینٹر بنا رہے ہو, اور کہتے ہو ربوبیت میں شرک نہیں ہوا, کوئی خالق میں تخلیق میں شرک نہیں مانتا تھا, تدبیر میں علم میں نہیں مانتا تھا. قرآن کو سنو, قرآن کیا کہتا ہے. تو اللہ, میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا جذبہ دے دیا قرآن کا. مجھے فون آتے ہیں, میں آگے جا کر بتاؤں گا, وہ اس وقت میرے پاس ٹائم نہیں ہے, کہ وہ نوک کرتے ہیں, مدرسوں میں جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں دیکھو قرآن کیا کہتا ہے. اب میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تاکہ میرے ان دوستوں کو جو قرآن سے محبت رکھنے والے ہیں اور انبیاء اولیاء سے محبت رکھنے والے ہیں, اور جن کے اوپر پوری دنیا کے خوارج شرک کے فتوے لگاتے ہیں, پھر بھی وہ زندہ ہیں, پھر بھی وہ دلیر ہیں, پھر بھی وہ بات کرتے ہیں, ان کے لیے میں قرآن کی آیات کا ترجمہ ان کے لیے بتا رہا ہوں ان کو, تاکہ ان کے پاس علم کا ایک سرمایہ آ جائے. کہتے ہیں جی کہ نہیں, کہاں ہے شرک فی العلم, تو ہوا, شرک فی العلم تو ہوا ہی نہیں کبھی. واہ, یہ سورہ یونس کی ایک آیت میں تلاوت کرنے لگا ہوں آپ کے سامنے. یہ 18 آیت ہے. اس آیت کو مسئلہ شفاعت کے سمجھنے میں بڑی غلطی لوگوں نے کھائی ہے, لیکن آج میرا وہ موضوع نہیں ہے. آگے جب میں شفاعت کا مسئلہ توحید کے باب میں بیان کروں گا تو اس آیت کو میں دوبارہ پڑھوں گا اور تمام حوالہ جات لے کر آؤں گا. تبری سے لے کر شکانی, روح المانی, تبیان القرآن تک سب حوالے میں پڑھوں گا, وہ جو اس مسئلے میں غلط فہمی شفاعت والے میں ہوئی ہے. لیکن آج وہ مسئلہ میں نے شفاعت والا نہیں کرنا, آج میں نے
علم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے توحید فی العلم کی میں بات بتا رہا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے شفیع ہیں وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ. آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. تم اللہ کو خبریں دیتے ہو، اللہ کو بتاتے ہو جو اس کے علم میں ہے، نہ آسمانوں میں ہے نہ زمین میں. یعنی تم اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو. اتنبئون اللہ، اللہ کو خبر دے رہے ہو. ان کا یہ عقیدہ تھا نا کہ کہیں وہ میٹنگ بیٹھتی ہے، اپنے اپنے علاقے کی خبریں دی جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو. اچھا یہ مضمون جو ہے نا کہ اللہ کو خبر دیتے ہو، اللہ کے علم میں اضافہ کر رہے ہو، یہ مضمون قرآن میں بہت مقامات پر بیان ہوا ہے تاکہ ان کا اس زعم کا رد کیا جا رہا ہے. ان کا یہ تھا کہ ہمارے جو ارباب ہیں یہ شریک ہیں علم میں. اللہ ان کا رد فرما رہا ہے. تم کہتے ہو کہ یہ شفیع ہے، یہ سفارش کریں گے، کوئی سفارشی ہے، میں نے ان کو سفارشی نہیں بنایا. کیا تم مجھے یہ بتا رہے ہو کہ اے اللہ تمہیں نہیں پتا؟ ہاں تمہیں نہیں پتا یہ سفارشی ہیں، تمہیں نہیں پتا یہ جانتے ہیں. اتنبئون اللہ، اللہ کو خبر دے رہے ہو. بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، اس کا علم تو زمین کو جانتا ہے، آسمان کو جانتا ہے، اس کی علم میں تو یہ بات نہیں. یہ تم کیوں یہ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سبحانہ وتعالی اما یشرکون، اللہ اس سے پاک ہے جو تم اس کے شریک بناتے ہو. اور تم نے جو شرک کیا ہے، کس میں شرک کیا ہے؟ یہاں دو باتوں کا رد ہے. ایک تو وہ مسئلہ شفاعت والا، وہ میں نے بیان نہیں کرنا. اللہ کے علم کا شرک ہے، اور پہلے ہے ما لا یضرہم ولا ینفعہم. اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تدبیر کا رد فرمایا، یعنی تم نے میرا ان کو شریک بنا رکھا ہے خلق میں، تدبیر میں اور علم میں. اللہ فرماتا ہے میں پاک ہوں ان سارے شرکوں سے. نہ میری ذات میں کوئی میرا شریک ہے، نہ پیدا کرنے میں کوئی شریک ہے، نہ جہان کو چلانے میں کوئی شریک ہے، اور نہ جاننے میں کوئی شریک ہے. اتنبئون اللہ، تم اللہ کو کس بات کی خبر دے رہے ہو؟ وہ بیرسٹرو مشرک تو یہ کہیں، ایک نئے علم کا اضافہ کریں، اللہ کو بتائیں، اور مشرک یہ کہیں ان اللہ لا یعلم کثیرا مما تعملون، کہ اللہ تعالی نہیں جانتا، وہ اس کے علم کو ناقص مانے. اللہ تعالیٰ یہ فرمائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، وہ کہیں ہم جو کرتے ہیں نا اللہ کو نہیں پتا، ان اللہ لا یعلم، اللہ نہیں جانتا. اللہ ان کو فرمائے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ غافل نہیں ہے جو تم کر رہے ہو. اللہ انہیں فرمائے اتنبئون اللہ، تم مجھے خبر دیتے ہو؟ اور میں تو کائنات اپنی مخلوق سب کو خبریں دینے والا ہوں، انبیاء کو خبریں میں دیتا ہوں، اولیاء کو خبریں میں دیتا ہوں. اگر یہ میرے شریک ہوتے، یا میں نے بنائے ہوتے، یا میں نے اپنے شریکوں کے بارے میں تجھے کہا ہوتا کہ ہیں، تو اس کی خبر سب سے زیادہ مجھے ہوتی یا تم مجھے بتاتے. یعنی یہ مشرکوں کا تو رد ہو رہا ہے کہ وہ ربوبیت میں شرک کر رہے ہیں، اور آپ فرمانے نہیں جی اس میں تو کبھی ہوا ہی نہیں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ نے یہاں فرمایا یعنی اللہ تعالیٰ ان کی سفارش سے ہمارے دنیاوی کاروبار چلا رہا ہے، کیونکہ لوگ قیامت اور جنت کے تو قائل نہ تھے. یعنی یہاں جو کہتے تھے نا ہمارے یہ سفارشی ہیں وہ دنیا کے لیے تھے، نیز وہ بتوں کے متعلق دوس کی شفاعت کے قائل تھے، کیونکہ وہ بتوں کو الہ مان کر شفیع مانتے تھے، اور وہ کہتے تھے اذ نسویکم برب العالمین، ہم نے ربوبیت میں ان کو اللہ کا شریک بنا رکھا ہے. اسلامی شفاعت سے 3 طرح فرق کرتے تھے، لہٰذا وہ مشرک تھے. آگے پھر مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے وہ شفاعت کی اقسام اور اس پر بڑا محققانہ اور علمی گفتگو کی ہے. جب میں شفاعت والی بات کروں گا تو انشاءاللہ میں دوبارہ ان آیات کو پڑھ کر وہ شفاعت والی بات کروں گا. آج صرف یہ میں بتا رہا ہوں کہ توحید فی العلم
اور شرک فی العلم اور توحید فی العلم اصل میں ربوبیت کا حصہ ہے، اور وہ علم ربوبیت کا حصہ ہے، لیکن میں نے اس کو سمجھانے کے لیے ذرا الگ کر لیا ہے۔ اب تک میں نے آپ کے سامنے توحید فی ذات بتائی ہے، توحید فی الخلق بتائی ہے، توحید فی التدبیر بتائی ہے، اور آج میں توحید فی العلم اور رد شرک فی العلم پر گفتگو کر رہا ہوں کہ مشرک شرک اللہ تعالیٰ کے علم کو ناقص مان کر اپنے معبودان باطلہ کو اس کا شریک بناتے تھے اور کہتے تھے ان کو پتہ ہے اللہ کو پتہ نہیں ہے، یہ شریک ہیں اللہ کو، نعوذ باللہ۔ اللہ ان کا رد فرما رہا ہے، کیا تنبئون اللہ۔ یہی مضمون دوبارہ سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، وہاں پر بھی اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ پہلے تو یہ سنیے کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سارے رسولوں کے ساتھ انہوں نے جو تھی وہ مذاق کیا، اور انہوں نے مذاق کیا ان کے ساتھ، اور یعنی سارے رسولوں کی بات ہو رہی ہے، کسی اہل مکہ کی صرف بات نہیں ہو رہی، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، صرف اہل مکہ کی بات نہیں ہو رہی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو مسئلہ میں بیان کرنے لگا ہوں، پہلے میں نے یہ کلیئر کر دیا کہ ہمارے بیرسٹر کہیں یہ نہ کہیں یہ تو مشرکین عرب کا رد ہے، نہیں پتر، مشرکین عرب کا رد نہیں۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، کیوں مشرکوں کی حمایت کی اتنی پڑی ہوئی ہے؟ صرف اس لیے کہ ہم یہ کہہ سکیں مشرک ربوبیت میں شرک نہیں کرتے تھے، ہمارے زمانے کے بھی ربوبیت میں شرک نہیں کرتے، وہ بھی ایسا کرتے تھے، اور بس اس بات سے وہ بات پوری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے افمن ہوا قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکاء قل سموہم ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض ام تنبئونہ، وہ جن کو تم نے میرا شریک بنا رکھا ہے ذرا ان کے نام تو بتاؤ، یا اسے وہ بتاتے ہو جو اس کے علم میں ساری زمین میں نہیں ہے۔ اللہ کے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہو، یعنی اس کا معنی نہیں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اشارہ ہو گیا تو نبیون اللہ۔ تو میں نے قرآن کریم کی یہ آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اب ایک دو آیتیں اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں اور بتا دوں، یہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رد اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ کے علم میں شریک مانتے تھے، اللہ کے علم کو ناقص مانتے تھے۔ اب قرآن کریم میں جب ہم ان آیات کو پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاللَّهُ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ أَزْوَاجًا، اور اللہ نے تمہیں بنایا مٹی سے، پھر پانی کی بوند سے، پھر تمہیں کیا جوڑے جوڑے، وما تحمل من انسا ولا تضع الا بعلم، اور کسی مادہ کو پیٹ میں نہیں رہتا اور نہ وہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہے، اور جس بڑی عمر والے کو عمر دی جائے یا جس کی کم رکھی جائے، من عمرہ الا فی کتاب، وہ سب کچھ کتاب میں ہے، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ تعالیٰ پر بڑا آسان ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تم، وہ کہتے تھے نا اللہ کو پتہ نہیں، اللہ فرماتا ہے نہیں، میں نے تو یہ سارا کچھ کتاب میں لکھ رکھا ہے، لوح محفوظ میں ہے، میں جانتا ہوں کسی عمر کتنی کسی کو دی ہے، کب کسی نے جانا ہے، کم کسی کی دی، کیا کسی کی ماں کے پیٹ میں کیا ہے، میں نے جوڑے بڑ جوڑے بنایا۔ یعنی اس کو 100 طرف سے اس آیت کو پڑھ لیں تو ہر طرف سے اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اندر باہر ہر چیز کو جانتا ہے، اور اسی نے اللہ تعالیٰ نے یہ سارا کچھ کتاب میں لکھ رکھا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی بار بار جو باتیں کی ہیں وہ اس لیے باتیں کی ہیں تاکہ ان مشرکوں کے اس شرک فی العلم والے عقیدے کا رد ہو، اور جو وہ اللہ تعالیٰ کا علم ناقص مانتے تھے اس کا رد ہو۔ یہ بات آپ رو لیں یا اس پہ ہنس لیں، جو میں ابھی آپ کو بات بتانے والا ہوں وہ یہ ہے، ہمارے دوست جب ان آیات کو پڑھتے ہیں نا جو مشرکوں کے رد میں ہیں، جن میں یہ کہا فرمایا گیا ہے کہ نہ لات جانے نہ منات جانے نہ عزا جانے، وہ تو رب ہے، وہ سارا کچھ جانتا ہے، اس کا علم ناقص نہیں ہے۔ جب اللہ تعالیٰ یہ آیات کو بیان فرماتا ہے تو ہمارے دوست پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں انبیاء
اولیاء کا رد کیا ہے، نعوذ باللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتا ہے کہ یہ نبی ولی نہیں جانتے، سارا کچھ میں جانتا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ٹائم بالکل چلا گیا، میں اگلے پروگرام میں پھر یہ حوالے پڑھ دوں گا انشاءاللہ۔ یہ التحریر والتنویر میں ابن عاشور نے کہا، اللباب کی فی علوم الکتاب کے اندر دمشقی حنبلی نے کہا، ابن عادل حنبلی کہتے ہیں، تفسیر الوسیط میں طنطاوی کہتے ہیں، روح المانی میں روح المانی کہتے ہیں، تفسیر ابو سعود میں ہے، تفسیر خازن میں ہے، یہ تمام کتابوں کے مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یسمع ان جہرنا ولا یسمع ان اخفینا، وہ مشرک یہ کہتے تھے کہ علم تراؤ ان اللہ یسمع ما نقول، وہ آپس میں باتیں کرتے قریش، اور وہ سقفی تھا وہ دوسرا، تو وہ کہتے اللہ کو سارا پتہ ہے۔ تو یہ سب تفسیروں میں لکھا، وہ کہتے تھے اگر تو تھوڑی سی اونچی بات کریں تو وہ سن لے گا، لیکن اگر آہستہ کریں تو جو اخفا کریں ولا یسمع، وہ پھر نہیں سنتا، اسے کیا پتا ہے ہم نے کیا کہا ہے کیا نہیں۔ تو یہ تمام مفسرین بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ شرک کرتے تھے۔ یہ ابو سعود کہہ رہے ہیں، یہ اتفیش کہہ رہے ہیں، ایازی تو ہمارے دوستوں میں سے ہیں، وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ شرک کرتے تھے۔ ہم مومن مسلمان اہل سنت و جماعت کہتے ہیں او اللہ تو اپنی ذات میں تنہا ہے، تو تخلیق میں تنہا ہے، تو تدبیر میں تنہا ہے، تو علیم میں تنہا ہے، علم میں تنہا ہے۔ تو ہم توحید فی العلم، توحید فی التدبیر، توحید فی الخلق اور توحید فی الذات کے قائل ہیں۔ ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں شرک فی الذات سے، شرک فی التخلیق سے، شرک فی التدبیر سے اور شرک فی العلم سے۔ یہ شرک فی العلم پر میں نے آج گفتگو شروع کی ہے، اگلا پروگرام بھی انشاءاللہ میں اسی پر کروں گا، اور مزید حوالہ جات اور قرآن کریم کی آیات آپ کے سامنے تلاوت کروں گا۔ جو کچھ میں نے کہا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسے قبول فرمائے۔ وما علیہ الا